السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آج جو پولیٹیکل ہیپننگ ہے اس کو ڈسکس کیا جائے، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پر بات کی جائے، یا پولیٹیکل سینیریو پہ بات کی جائے، یا کل کے پی ڈی ایم کے جلسے میں معذرت کے ساتھ پی ڈی ایم کا جلسہ کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ بند پی ڈی ایم کا جلسہ گیا تھا، کیونکہ تھی تو وہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن۔ کل ایک اور دہشت گردی کا واقعہ بلوچستان میں پیش آیا، جس میں ایف سی کے 7 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں میجر سمیت 6 جوان اس میں شامل تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا، جو گاڑی تھی آئی ای ڈی بلاسٹ اس میں کیا گیا جب ایف سی کے نوجوان اپنے معمول کی پیٹرولنگ سے واپس جا رہے تھے۔ تو اس قسم کے ایک طرف ہم دہشت گردی کا سامنا ہمیں آج بھی کرنا پڑ رہا ہے اور آج بھی ہمارے جوان اور ہماری فورسز کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نشانہ یہاں بھی بنایا جا رہا ہے، ان کو نشانہ دوسرے اینڈ پر بھی بنایا جا رہا ہے۔ اگر میں پولیٹیکل ہیپننگ کی بات کروں تو کل کے جب میں بات کر رہی تھی کہ وہ بی بی شہید کی برسی تھی، لیکن اس کو پی ڈی ایم کا جلسہ بنا دیا۔ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمیں آج سے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے، جو مختلف تھوڑی سی چیز نظر آئی، جتنا بھی آپ کہتے رہے کہ بیچ میں کوئی درار نہیں ہے، جتنا بھی آپ کہتے رہے کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، لیکن زرداری صاحب کا بیان، جب ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ زرداری صاحب کے بیان کا اور ان کی زبان بندی کی بندش کا انتظار کیا جائے کہ جب وہ بات کرے اور اپنی زبان کھولے۔ کل جب زرداری صاحب نے بات کی تو انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی بات کی، جس کو سمجھنے والے بھی بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ چاہتا ہوں کہ جانتا ہوں، انہوں نے کہا چاہتا ہوں کہ ساری جماعتیں ایک سوچ پر ہوں، مگر ہم ایک دوسرے کو نہ بتائیں کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ اشارہ ان کا کس کی طرف تھا یہ بھی بڑی سمجھداروں کے لیے اشارے بھی کافی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم نے کوئی انتشار نہیں ہے تو وہ پہلے تو اپنی پارٹیز کے اندر دیکھ لیں۔ خاص طور پہ ہم جے یو آئی ایف کی اگر بات کریں، جس کی صدارت بھی مولانا صاحب کے ذمہ ہے، اور ان کی پارٹی میں سے کیا حال ہے، ان کے اپنے پارٹی کے بڑے سینئر لوگ، بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ ریسپیکٹیبل اپنا ایک ان کا حلقہ اور اپنی ایک ان کی ایفرٹ، ان کی خدمات اس پارٹی کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ ہی ان تمام چیزوں کے لیے نہیں لیا گیا، تو پھر آپ پی ڈی ایم تو پھر بات کی بات آتی ہے۔ جو آج کے ذرا پینلسٹ ہے، ڈسکشن ہم نے کرنا ہے، ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں طارق پیرزادہ صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، پولیٹیکل اور ڈیفینس اینالسٹ، السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ اور جب میں بات کرتی ہوں جے یو آئی ایف کے ناراض اراکین کا، تو اس میں شجاع الملک صاحب بھی ہیں، جو کہ جے یو آئی ایف پارٹی سے ان کا تعلق ہے یا تھا، یہ تو وہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ صوبائی جوائنٹ سیکریٹری رہے 3 دفعہ، اس کے علاوہ جنرل سیکریٹری رہے 3 دفعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی شورا کے ممبر بھی ہیں۔ وہ ہیں یا وہ نہیں ہے، اور ان کو کیا خلافت ہے، اس سے بھی ذرا بات کر لیں گے۔ اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو میں شجاع صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، شجاع صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مرکزی شورا کے ممبر ابھی ہیں، آپ جنرل سیکریٹری رہے صوبائی سطح پر 3 دفعہ رہے، 1 دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں، یقیناً آپ کی بڑی خدمات ہوں گی، تو پھر آپ کو جنرل سیکریٹری کے عہدہ دیا گیا، اب کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ان حالات میں آپ نے ہمیں لیا۔ ظاہر ہے یہ جنرل سیکرٹری کے علاوہ میں ضلع کا امیر بھی رہا ہوں، جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں، اور پھر جے ٹی آئی میں بھی عہدوں میں رہا ہوں، یعنی کافی مصروف زندگی گزاری جماعت کے لیے۔ اے بی نے بھی رہا ہوں اسی پارٹی سے، ہاں اسی پارٹی سے۔ یہ جو زندگی ہے کافی ہم نے جے یو آئی کے مطلب 86 سے ہم یعنی اسٹوڈنٹ لائف سے اسی میں ہیں، جب ہم بی کام میں تھے تو ابھی تک ایک ہی پارٹی کی صلاح ملا ہے۔ ہاں، اور پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یعنی کہ ضیاء الحق صاحب کی مارشل لا تھی تو اس وقت ہم جیل میں تھے، یہ پھر مشرف صاحب کے وقت میں ہم جیل میں گئے، یعنی ایک کی سیاست کی مطلب پارٹی کے ہر اس پہ۔ ابھی پتہ نہیں یہ جس طرح ہم اتنے تو سمجھتے نہیں ہیں بہرحال، لیکن جب اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی اس سے پہلے ہماری کوئی مطلب پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کا کوئی بیان باہر، جب رکنیت ختم ہو گئی تو ہم نے کہا کہ اب میڈیا ظاہر ہے وہ پوچھے گا کہ آپ کی رکنیت کیوں ختم ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے یا جماعت کے اندر جو یعنی جو شہنشاہیت کے حوالے سے یا جے یو آئی ایف کے حوالے سے جو کہ
اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ہٹایا. شیرانی صاحب نے بات اٹھائی تھی کافی وقت سے اور کہا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو کہ تسلسل ہے جمعیت علماء ہند کی, یعنی کہ 100 سال سے زیادہ کی عمر ہے جمعیت علماء اسلام کی. تو ایک جو اس کا جو انتخابی سسٹم ہے اور جس انداز سے وہ مطلب بنائے جاتے ہیں اور الیکشن ہوتا ہے, اس میں جو لوگ بھی انٹر کرتے ہیں مطلب ادھر ادھر کے, اور جو یعنی الیکٹرولٹ کالج کے علاوہ جس انداز سے بناتے ہیں پرانے ختم کر دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے ہمارے اندر یعنی ظاہر ہے میں مرکزی شورا کا ممبر ہوں, کوئی ہمارا رائے بھی ہوگا, بات بھی ہم کریں گے, تجویزیں بھی دیں گے. پارٹی کا آئین یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی ایک دم سے ہٹا سکتے ہیں مولانا صاحب کے بھائی یہ مجھے نہیں چاہیے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یا یہ ہم سے اختلاف کرتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آج تک ہمیں نہ کوئی شوکاز نوٹس ملا ہے, نہ اس فیصلے کی کاپی ملی ہے. ظاہر ہے فیصلے کے کاپی تو فیصلے کا ہوتا ہے, لیکن پہلے تو ایف آئی آر میں دفعات تو تعین ہوتی ہے نا کہ یہ پھر اس کی کلیئرنس یا کیس سننا. میرے خیال میں یہ ہمارے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا. پھر بعد میں 7 رکنی کمیٹی بنی اور کمیٹی سے پہلے یہ بات جو ہے وہ میڈیا پہ چلی تھی. میں پوچھوں گی اس کے بعد کہ آپ کا اصل قصور کیا تھا. وہ جو نعرے لگاتے رہے نا کہ مجھے کیوں نکالا, تو ان سے پوچھیں گی کہ ان کو کیوں نکالا. بریگیڈیئر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ میں تو جب سے اس کو فالو کر رہی ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جمہوریت مضبوط کر رہے ہیں, ہم سارے نظریاتی ہو گئے ہیں, جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, جمہوریت ہمیں چاہیے. تو یہ پارٹی کے اندر جو یہ غیر جمہوری رویے ہیں ان کا کیا علاج ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ بات بڑی ثابت ہوگی ہے, خاص کر جے یو آئی ایف کے ابھی جو صورتحال تک بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے جو سینئر لیڈرز ہیں, بڑے آنریبل لیڈرز ہیں, میں کہتا ہوں کہ وائز لوگ ہیں, سینسیبل لوگ ہیں, کیسے آپ دیکھیں انہوں نے حق کی بات کی, انہوں نے سچ کی بات کی ہے, اور وہ 2-3 چیزوں کے بارے میں بڑا کلیئرلی انہوں نے اپنی پوزیشن لی ہے. ایک یہ کہ جو موروثی سیاست ہے جو کوشش کی جا رہی ہے جے یو آئی ایف میں, نمبر 1 وہ اس کے بالکل خلاف ہے. نمبر 2 جو ڈکٹیٹرشپ اور اتھارٹیرین نان ڈیموکریٹک اپروچ ہے کہ اگر بغیر شو کاز دیے ہوئے, بغیر سنے ہوئے, بغیر اپنا ان کا جواب لیے ہوئے آپ اگر ان کو پارٹی سے سیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو پھر جمہوریت تو نہ ہوئی نا پارٹی میں, یہ تو پیور ڈکٹیٹرشپ پر. اور تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ آنریبل جو لیڈر ہیں جے یو آئی کے, جو 4-5 لیڈر جس میں اپنا ہمارے محترم گیسٹ بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے, دیکھیں انہوں نے یہ بھی ریز کیا ہے کہ جناب اتنے آپ نے اثاثے بنائے ہیں اربوں خربوں کے, تو یہ چیزیں بھی ان کے حقائق سامنے آنی چاہیے. میں تو آج حیران ہوں کیا ایک اینکر کے پروگرام میں فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جب ان سے پوچھا کہ جی آپ کے اسلام آباد میں ایسٹس اور یہ, انہوں نے کہا میرے تو جھونپڑی بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا یہ جو اتنے بڑے گھر میں جو ہے یہ کس کا ہے, انہوں نے کہا یہ کچھ دوستوں نے دیا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں خلا حق اور سچ کی بات جو ہے یہ جے یو آئی کے محترم لیڈر جو ہیں شیرانی صاحب, اپنا حافظ اسفاق احمد اور شمس ملک صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور دیگر میں خلا اور بھی ایسے لیڈر جو سامنے آئیں گے. غالباً کل اس کا اجلاس بھی کوئی ہونا ہے اسلام آباد میں, یہ تمام لائک مائنڈڈ لیڈر ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ابھی کھل کے سامنے آئے ہیں اور یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور یہ دے ول ریجیکٹ موروثیت. دوسری بات پی ڈی ایم کے جلسے میں جو کل ہوا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی بیڈ برا ماڈل جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو شہید ان کی برسی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مدار کے احاطے میں جو وہ جلسہ ہوا اس میں مریم نواز نے تو جس کو کہتے ہیں ایک نئے ایگزامپل سیٹ کی کہ جس میں ان کی پولیٹیکل میچورٹی, ان کی گرومنگ وہ چیز سامنے آتی, انکلوڈنگ بلاول بھٹو. اس سے بات کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب ذرا, انہوں نے کہا ہاں کہ ان کے جس میں نعرے لگا رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو یہ تو ایک اور انہوں نے وہ ماڈل, لیکن یہ تو پھر ان کو سوچنا چاہیے نا جن کی والدین ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ہوسٹ کر رہے تھے. نہیں آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات درست ہے, بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات درست ہے, لیکن وہ تو میزبانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ نے برسی میں بلایا ہے تو پھر آپ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اسی لیے معذرت کے ساتھ میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, میں طارق فیضادہ صاحب پیپلز پارٹی آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اس سے میں ذرا بات کرتی ہوں. مجھے یہ بتائیں, ابھی میں آئی گیس 22 دسمبر تھا, نعیمہ کشور صاحبہ ان کی جماعت کی بڑی اچھی وہ خاتون ہے, سینیٹر بھی ہیں, ایم این اے سینیٹر ہیں,
وہ مجھے کہنے لگی MNA سوری وہ مجھے کہنے لگی پروگرام میں تھی، وہ کہہ رہی ہے ہمیں تو کوئی لیٹر دیا ہی نہیں ہے نیب نے، پروگرام میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ بیسیکلی اس کا جواب دائر کرنا نہیں ہے۔ اگر میرے پاس میری چیزیں ہیں جو کہ میں نے جائز کمائی سے لی ہیں، آپ بھی مجھ سے پوچھیں گے کہ نادیہ آپ نے یہ فون کہاں سے لیا، میں آپ کو فوراً بتا دوں گی کہ یہ اور اگر مجھے کوئی ادارہ سوال نامہ دے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دوں گی۔ یہ شور و غل کس چیز کا ہے، یہ آو بکا کس چیز کی ہے؟ یہ آو بکا، یہ شور و غل، یہ انتشار کی موسم جو مولانا نے پیدا کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے، اصل میں بات یہ ہے کہ آج تک یہ سوال، بلکہ اب سے 2 سال پہلے تک نیب نے کبھی بنیادی طور پر یہ سوال ہی کسی سے نہیں پوچھا تھا کہ آپ کے اثاثے جو ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں سے کہاں سے آئے ہیں، کن ذرائع سے بنے ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے، آپ پر مہربانیاں کن لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ اب جبکہ یہ سوال سامنے آ رہا ہے، اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے نادیہ، جو مولانا صاحب بھی تائید کریں گے، کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بھئی کچھ لوگوں نے جو اربوں کے اثاثے بنائے ہوئے ہیں، یہ لاکھوں لوگ نہیں ہیں، یہ 100-200 لوگ ہیں یہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ پیسے جو ہیں یہ حکومتوں کے درمیان، جب آپ ان حکومتوں میں رہے ہیں تو اگر ان حکومتوں کے ذریعے نہیں بنائے تو ان سے پہلے کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے؟ شاید وہ شہنشاہیت کا لفظ جو مولانا صاحب نے بھی استعمال کیا، اس کے کچھ معنی میں تو یہی نکال سکتا ہوں۔ تو اب جبکہ بیشتر سیاستدانوں کی جو انڈائٹمنٹ ہے، یہ ذرا کام کی بات ہے، جو فرد جرم ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب مقدمے شروع ہوتے ہیں، تاریخیں پڑھتی ہیں، خط اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے پچھلے 2 سال میں کہ ان تمام بڑے بڑے سیاستدانوں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انڈائٹمنٹس جو ہیں ان کے اوپر جو فردۂ جرم لگائی گئی ہیں وہ لگ چکی ہیں، اور زرداری صاحب کے مثلا مقدمہ جو ہے شہادت کے مرحلے پہ پہنچ چکا ہے، شہادتیں پیش ہو رہی ہیں، شہباز شریف شہادتیں پیش ہو رہی ہیں۔ تو ان سب کے متعلق فیصلے جو ہیں اب 10 سال کے بعد نہیں ہونے، ان لوگوں کے متعلق فیصلے جو ہیں اگلے 1 2 3 4 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں یہ شہادتیں مکمل ہو جائیں گی۔ بہت بھی تاخیری حربے اگر استعمال کیے گئے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو یہ بہت بڑی 2 تکالیف ہیں جو میرے نزدیک ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کی وجہ سے انہیں بہت بڑی انتخابی شکست ہوئی ہے ان کی پارٹی کی وجہ، ذاتی طور پر، پارٹی کے طور پر نہیں میں کہہ رہا ہوں، پارٹی کے طور پر تو یہ پارٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، پارٹی تو یہ بیٹھی ہوئی ہے، پارٹی تو حافظ حسین صاحب ہیں جو اتنے معتبر سیاستدان ہیں، وہ مولانا گلنصیر صاحب ہیں، اور لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے ان لوگوں کو، یہ اتنی MNA رہ چکے ہیں شجاع الملک مولانا صاحب۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اوپر اب ضرب آئی ہے، اور کچھ سوالات پارٹی سے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ عمل جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ یہ تو رہے گا، اکراس دا بورڈ کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں کون سے دوست ہوتے ہیں جو پورے ایک 2 اور باتیں بھی جلدی سے کر دوں۔ یہ تو مولانا صاحب کی سوچ ہے نا کہ انہیں اختلاف برداشت نہیں ہے، یہ بات پہلی بار کھل کر آئی ہے سامنے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ متحد کر رہے تھے ساری PDM کو، اور اچانک معلوم ہوا کہ اپنی پارٹی کو توڑ بیٹھے ہیں۔ یہ لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں ذرا دیکھیں، میں نے پہلے ذکر کیا کہ اب جب اندر پارٹی سے یہ سوال پیدا ہوئے ہیں کہ جناب یہ اتنی جو ریل پھیل ہے، اتنی جائیدادیں ہیں، یہ جو اتنی دولت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اب اربوں کا تو سلسلہ واضح ہو گیا ہے نا، خریدو فروخت اربوں کی ہوئی ہے سامان۔ اچھا میں واپس آتی ہوں، مجھے بتائے گا پہلے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں آپ کو کیوں نکالا یہ جو اربوں کی جائیدادیں اور پھر نیب کا سوال نامہ، اس کا جواب دینے میں کیا قباحت کیا تھی مولانا صاحب کو کہ جواب دیتے کہ جی یہ ہے، دوست نے دیا، عزیز نے دیا، وراثت میں ملا، خود کمایا؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ نیب پہ اعتماد یا عدم اعتماد یا کوئی اعتراض یا یہ تنقید یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی ملکی ادارہ اگر کسی پہ الزام لگاتا ہے یا کوئی جوڈیشری یا مطلب جو بھی یا پولیس والے FIR کرتے ہیں تو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اگر صاف ہیں تو شفاف نکل آئیں گے۔ کوئی اس میں اتنا بڑا ایشو مسئلہ نہیں ہے، وہ پیش ہو، مطلب وہ پیش کریں،
اور پھر ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں اس کا ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عام آدمی تو نہیں اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، لیکن کوئی عہدے دار نہیں ہے، کوئی یعنی کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، بلکہ مسجد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی اور اس نے ٹھیک ٹھاک کلیئرنس دی اور اس کو مطمئن کیا، اور مطلب یعنی کہ اس سے تو نقصان پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے میں وزیر اعظم کہ اس کے سامنے دھرنا دوں گا، یا مطلب سپریم کورٹ کے سامنے، یا کسی بھی جگہ ڈی چوک میں دھرنا دوں گا، تو اس کا میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اس لیے یہ قوت یا پریشر یا ساری چیزیں استعمال کرنے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کے لیے میں وفادار ہوں، اب بھی جے یو آئی نظریات کا میں نے ٹھیک ٹھاک سیاست کی ہے، یہ لوگوں کو پہنچایا ہے، تو ابھی یہ جو ہم جس لڑائی تک پہنچیں گے تو ہمارے پارٹی کا یعنی جو بعد میں یعنی جس طرح ہم نے دھرنا دیا، میں بھی دھرنے میں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہم نے کارکنوں کا مورال دیکھا، لوگوں کا دیکھا کہ جی ہم نے احتجاج تو کیا، اتنے دن گزارے، کیوں اٹھے، کس طرح، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کہ اگر ہم کسی ادارے کے ساتھ ٹکر لیں تو پھر وہ جس طرح اسامہ بن لادن یا جو ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو پی ڈی ایم بنی ہے اس کے پیچھے کون سے مقاصد کار فرمائیں، کیونکہ اس سے نہ تو کسی ملک کی خدمت ہو رہی ہے، نہ اپنے ملک کی خدمت ہو رہی ہے، اور نہ عوام کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو ملک دشمن جو ایک نیریٹو ہے، جو انڈین نیریٹو ہے، اس کو زیادہ جس کو کہنا چاہیے بیانیہ ان کو لے کے چلا جا رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ پھر بھی یہ جو بھی بیانیاں لے کے جا رہے ہیں قوم بھی سمجھتا ہے، اس لیے کہ مردان میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور کئی اضلاع کے صرف کارکن بھی جمع نہیں ہوئے ہر پارٹی کے، یعنی عام جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، مطلب پھر جو ہے وہاں پیپل پارٹی کی سٹیج پہ کوئی شرکت بھی نہیں تھی، تو اب اگر یہ پہلے ایک پیج پہ نہیں ہے، پھر اس کے بیان کو اگر ہم دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک الائن ہے، تو کوئی جمہوریت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب جمہوریت کے لیے کوشش کرنے کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے وہ سرے سے کوئی موروثی جماعت ہی نہیں ہے۔ چلے میں ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک کے واپس آتی ہوں، ذرا پی ڈی ایم کے نیریٹو کی بھی بات کریں گے، پی ڈی ایم کی پالیٹکس بھی بات کریں گے۔ آج بھی جب پریس کانفرنس کر رہے تھے حکومتی منسٹر تو انہوں نے کہا کل جو بلوچستان میں جو ایف سی کے اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے، 7 جوان شہید ہوئے ہیں، میجر سمیت 6 جوان، ان کے کوئی ذکر خیر تک نہیں تھا، تو یہ آپ کس کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں؟ ملک و قوم کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ مستقبل بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جو نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور، بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام۔ بینک الفلاح، the way forward۔ بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا، 1300 cc کار، گولڈ بار، موٹر بائک، موبائل فونز اور بہت کچھ۔ خبروں کے ہجوم میں سچ کی تلاش مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات کو ہم پرکھتے ہیں ہر زاویے سے اور بالآخر ڈھونڈ لاتے ہیں سچ کو جو حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ دیکھیے پروگرام سچ کے ساتھ سید المعروف حسن کے ساتھ، دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 10:05 پر صرف بجلی نیوز پر۔ بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا، 1300 cc کار، گولڈ بار، موٹر بائک، موبائل فونز اور بہت کچھ۔ جی نظیر وغیرہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا نیریٹو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لیا جا رہا ہے اس میں ملک و قوم کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، اس میں عوام کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے دشمن ملک کے بیانیے کو شاید تقویت مل رہی ہے، مضبوط کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات آپ کی نظر میں بریگیڈیئر صاحب اس کی ہو سکتی ہیں؟
देखिए, पहली बात तो ये कि पीडीएम जो है, मैं भी समझता हूँ ये कोई जमहूरी तहरीक नहीं है, जिस तरह माजी में हमने जमहूरी तरीके देखी है, और उनके लीडरशिप की जो क्रेडिबिलिटी और उनका जो नैरेटिव होता था वो सही जमहूरी होता था और एक कॉज होता था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुझे तो दो चीजें नजर आ रही हैं बड़ी क्लियरली। एक तो ये कि ये पीडीएम के जो लीडर हैं, इनकी एक मैनिफेस्टेशन दोबारा सामने कल भी आई है कि जो इनके जो करप्ट खानदान है उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इन्होंने लॉन्च किया है कि जनाब उनको बचाया जाए वगैरह वगैरह, क्योंकि जिस तारिक पीरजादा साहब ने कहा केसेस अब बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और 5-6 महीने में लगता है कि फैसले भी सामने आएंगे। और दूसरा, ये खुद मरीम नवाज हो जाए या बिलावल, इनके ऊपर भी चार्जेस है। मरीम नवाज तो खुद आपको पता है कन्विक्टेड है और ऑन बेल है, तो लिहाजा इनको भी पता है कि ये मामला इनके लिए गंभीर हो सकते हैं आने वाले हफ्तों में, तो लिहाजा या महीनों में। तो कहने का मतलब ये कि एक तो ये एजेंडा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मैं समझता हूं कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के दो वाहिद लीडर हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई करता हूं, जो अजीत डोवल जो मुसलमानों का दुश्मन, मोदी के अलावा अजीत डोवल मुसलमानों का दुश्मन, मुसलमानों का कातिल, कश्मीरियों का कातिल, बलूचिस्तान में ये तमाम गड़बड़ कराने वाला शख्स जो है। देखिए, अजीत डोवल के साथ जब नवाज शरीफ बैठ के देखे नजर आए हैं रायगढ़ में, जो 5 साल पहले मोदी और अजीत डोवल दोनों आए थे, या मौलाना फजलुर रहमान साहब जब वो इंडिया गए थे तो जमीयत ओला हिंद और उनके एक सेमिनार में या मीटिंग में अजीत डोवल के साथ ये बैठे हुए थे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये हमें कभी नहीं मालूम था, इतना हमें मालूम था कि जनरल मुशर्रफ के दौर में उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, इसराइल गए हैं, अपना इसराइल के काउंटर पार्ट को मिले वाया द टर्किश लीडरशिप, और ये बात पब्लिक थी, कोई बात छुपी नहीं थी कभी। ये तो हमें ऐसा रेवोल्यूशन इंकशाफ हुआ है कि हम तो सर पकड़ के बैठते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 2 डेलीगेशन गई और मौलाना अजमल कादरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान के रेप जेयूआई के सीनियर लीडर वो डेलीगेशन में थे, उन्होंने आके मीडिया में बता दिए कि हाँ जी हम गए थे और नवाज शरीफ साहब आके मैंने रिपोर्ट भी दी थी। कहने का मतलब ये है, मैं ये समझता हूं, देखें कि ये पीडीएम की लीडरशिप अब बात क्लियर हो गई है, जिसमें फजलुर रहमान साहब भी शामिल है, कि ये जो इंडियन नैरेटिव है, ये जो अजीत डोवल का नैरेटिव है, मोदी का नैरेटिव है और इसराइली नैरेटिव है, ये जो सीक्रेट रॉबिट है, ये बड़े खतरनाक है। और एक मैं बात कह दूं बड़ा क्लियरली, हमें हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हुए नजर आते थे टीवी पे वगैरह कॉन्फ्रेंसेस में, वो अक्यूज करते थे, इल्जाम लगाते थे इमरान खान साहब पे कि जनाब ये यहूदी के एजेंट है, पता नहीं क्या है, तो बड़ी परेशान कौन किस्म का इल्जाम था। लेकिन ये तो सामने आ गया कि एक्चुअली उनके साथ तो राब्ते इनके थे और सीक्रेट राब्ते। मैं ये कहता हूं कि जो हमारे ऑनरेबल जेयूआई के मेंबर हैं, जिनको जेयूआई से निकाला गया है, और बाकी ऑनरेबल लोग जेयूआई के मदरसों के बच्चे, उन पे फर्ज बनता है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से आप पूछे, सवाल करें कि आपने ये सीक्रेट कांटेक्ट किए थे, आपका इसराइल के साथ क्या ताल्लुक रहा थ्रू आउट द ईयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, फजलुर रहमान साहब अभी उसी अपनी सोच में है कि जनाब आई एम अनटचेबल, आई एम अबव द लॉ, और उन्होंने वही बात की है मरीम नवाज वाली कि जी जब मुझे नैब बुलाएगा तो फिर मैं अपने तमाम पार्टी के लोगों को लेके जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, इनमें वो डिफाइंस है, इदारों की डिफाइंस है, रियासत पाकिस्तान की डिफाइंस है। और अभी अब आपके मोहतरम मौलाना साहब ने गेस्ट ने कहा कि जनाब ये टकराव की बिल्कुल, ये गफूर हैजी साहब ने 3 दिन पहले क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जनाब फिर ठीक है हम भी जाएंगे इस्लामाबाद, नहीं हम तो पिंडी जाएंगे, जीएचक्यू के आगे धरना देंगे। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना गफूर हैजी साहब और कुछ इनके लाइक माइंडेड लोग जो हैं, ये लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि फौज के साथ ये टकराव की बात कर रहे हैं, ये फसाद की बात कर रहे हैं मुल्क में, ये एनार्की की बात कर रहे हैं मुल्क में। तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा हुआ कि फिर मैं कहूंगा जो सेम जिम्मेदार, संजीदा और सीनियर लीडरशिप जो है वो अब अलहदा हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और मेरा ख्याल है कल जो परसों की जो इस्लामाबाद में मीटिंग होनी चाहिए, इसमें मैं बताऊं कि हमारे जो मदरसों के बच्चे हैं वो इनोसेंट है, वो मासूम है। अब अगर उनको भी आप, मैं समझता हूं उनकी जेहन में भी ये बात आ गई है कि ये कुछ मामला ठीक नहीं है, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बात को लेके आगे चलती हूं जरा, फरवरी में ठीक है, मेरा ख्याल है शायद वो उस तादाद में नहीं आएंगे अगर ये लॉन्ग मार्च किया या इन्होंने धरना किया। इस्तीफों की तो कल तो बात ही नहीं हुई।
صحیح کہہ رہے ہیں وہ بریگیڈیئر صاحب بھی کہ ماضی میں تحریکیں چلتی ہیں، جمہوری کے لیے بھی چلتی ہیں، مشرف صاحب کے دور میں بھی چلی ہیں، لیکن اس کا ان سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ ماضی میں پولیٹیکلی آپ کنفرنٹ کرتے ہیں، پولیٹیکلی آپ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، لیکن جس طرح سے اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں اور پھر جب اداروں پہ حملے کیے جاتے ہیں تو وہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ وہ ہمارے دشمنوں کو سوٹ کرتا ہے۔ جب یہ نیریٹو آتے ہیں اور یہ خبریں آتی ہیں اور یہ بیانات آتے ہیں تو انڈین میڈیا کی ہیڈ لائنز چلتی ہیں، نقصان کس کا ہو رہا ہے اور فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ دیکھیے نقصان تو براہ راست ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کے مفادات کو نقصان ریاست پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کب تک یہ نقصان برداشت کرے گی؟ میرا خیال ہے اس کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے، ہندوستان بڑی تیزی سے عسکری تیاریاں کر رہا ہے کہ وزیر اعظم ریکارڈ پر ہے، پاکستان کے سارے دانشور اس ریکارڈ پر ہیں، وزیر خارجہ ریکارڈ پر ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان ریکارڈ پر ہیں کہ کسی بھی وقت بھارت کارروائی کر سکتا ہے، اور یہ بار بار حکومت نے بات کہی ہے اور بہت اچھا کیا ہے کہ سچ کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسے بیانیے یا نیریٹو کی حمایت کرتے ہیں جس سے بھارت کی سلامتی کے اداروں کو تقویت ملتی ہے، بھارت کے عسکری عزائم کو تقویت ملتی ہے، اور پاکستان میں پاکستان کا دفاع کرنے والی افواج، آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں۔ میں تھوڑی سی خلافت راشدہ کا ذکر کر دیتا ہوں، شاید لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بات کیا ہوگی۔ اگر قادسیہ کی جنگ میں اس طرح کرتا ہوں، میں تھوڑا تاریخ کا طالب علم ہوں، اگر قادسیہ کی جنگ میں کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی کہ جب عجن سے لڑائی ہو رہی تھی آخری ساسانی حکمران سے، یزدگرد کی فوجوں سے، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ درمیان میں کوئی شخص اسی طرح کی حرکت کرتا اور ایرانی شہنشاہیت سے مل کر خلافت راشدہ کے خلاف اور مسلمان ریاست کے خلاف بیانات دینے شروع ہو جاتے اور عسکری منصوبہ بندی میں خلل انداز ہو جاتے، مجھے بتائیں کہ قادسیہ کی جنگ کا کیا ہونا تھا؟ یہی صورتحال ہے، اس سے ہندوستان کے ساتھ براہ راست تصادم ہے، اور ہم بھارت کے پاکستان کے متعلق نقطہ نظر، اور وہ نقطہ نظر کیا ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں اصل میں خطے کے اندر امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ بھارت کا غلیظ بیانیہ ہے۔ یہی بات اگر آپ دیکھیں نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کی جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی پی ڈی ایم کے لوگوں کی، اس کے اندر اس نے جو 54 یا 56 منٹ تقریر کی تھی وہ یہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان نے بار بار کہا، اور ابھی انہوں نے کیا کہا تازہ ترین کل پرسوں کے بیان میں جنرل نیازی تو نہیں ہوں جو ہتھیار ڈال دوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ افواج پاکستان کو بھڑکانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بے توقیر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھ ہی رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنا دباؤ ڈالا جائے افواج پاکستان پر کہ وہ عمران خان کی حکومت کی جو آئینی مدد ہے، جو آئین کے تحت افواج پاکستان کرنے کی پابند ہے، اور نہیں ہمیشہ ہی آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں جنرل راحیل شریف نے سیاستدانوں کا احترام کرتے ہوئے بلوچستان کی ایک سڑک کا افتتاح کرنے کے دوران باقاعدہ نواز شریف کی گاڑی کو خود ڈرائیو کیا تھا۔ یعنی اس سے زیادہ آپ کس عزت کی توقع کرتے؟ کہنا ہی چاہ رہا ہوں اس وقت یہ براہ راست افواج پر حملہ کر رہے ہیں، دفاع پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یا تو ان پر اتنا دباؤ پڑے کہ یہ حکومت کی تائید سے علیحدہ ہو جائیں، آئینی حکومت کی جو ان کا آئینی فرض ہے، اور یا یہ کہ ہم اتنا انتشار افواج کے متعلق پیدا کر دیں کہ وہ پھر کسی ماشاء اللہ کی طرف چلے جائیں۔ وہ جو اسٹریٹجی ہے اور یہ بھارت کا بیانیہ ہے کہ کسی طرح پاکستان میں افواج کے متعلق بحث شروع ہو جائے، مباحثہ شروع ہو جائے، منازعات شروع ہو جائے، فاصلہ عوام اور افواج کے درمیان شروع ہو جائے، اور یہ وہ خطرناک بات ہے جو فضل الرحمان اور نواز شریف مل کر کھیل رہے ہیں۔ مجھے ایک اور شجاعت صاحب یہ بات بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ جو بیانیہ جس بیانیے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیز کے اندر، پی ڈی ایم کے اندر، عوام کے اندر اس کو لے کر بھی غم و غصہ ہے کہ آپ سیاست کریں، آپ سیاسی پارٹیز پر حملے کریں، آپ سیاسی مقابلے کریں، لیکن جب ریاست مخالف آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ ایک تو جس طرح ایک ریاست ہے یعنی اسٹیٹ، دوسری حکومت ہے، جی یہ الگ الگ چیز ہے۔ بالکل یہاں تک کہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، میرا ظاہر ہے میں اس کا نمائندہ ہوں، یعنی کہ میں مذہبی طبقے کا نمائندہ ہوں، ایک میرے اوپر جو لیبل ہے، اب میں مذہبی لوگوں کو یا آرمی کو لڑاؤں
ये मुझे सूट करता है कि मैं उसका झगड़ा पैदा करूं या कोई मुझे समझे कि यार ये मजहबी लोग तो इतने खतरनाक हैं और पूरी दुनिया जो है वो चढ़ दौड़े। मदारिस के बच्चों के जहन खराब करें। जाहिर है वो इस पे उसका जो एंटी जहन बन रहा है जो मजहबी लोगों का या जो नक्शा दुनिया में जा रहा है, यानी ये बिल्कुल गैर संजीदा नक्शा है। मैं समझता हूँ इतने साल हमने सियासत की है, इसका जो अंजाम होगा नेक्स्ट में होगा, या अगर वाकई लड़ाई शुरू हो गई या हाथापाई हो गई या जो भी हो गया, तो इसका जो है मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान पे जो हमारा मुल्क है या किसी भी स्टेट के इदारे पर वो जो भी असर हो, लेकिन मेरे ऊपर, मेरे जात के ऊपर, यानी मदरसे के ऊपर, मौलवी के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, पगड़ी के ऊपर जो इसका मेरे ख्याल में जो अंजाम होगा या जो असर होगा या जो नक्शा जो मैसेज जाएगा, तो जाहिर है मैं उसका मुतहम्मिल नहीं हूँ, न मैं इसका इजाजत दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट के साथ ठीक है, हम एक घर के लोग हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये टकराव की जो जहां तक सूरत हाल जा रही है, और ये मेरे ख्याल में ये नेब वगैरह का आप उठाएं तो बिल खैर खैरियत है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर नेब को खामोश करा दिया जाए तो ये वो एनआरओ वाली बात है जो वजीर आजम कहते हैं कि एनआरओ नहीं खैर खैरियत। यानी शेख रशीद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनका झगड़ा जो है वजीर आजम से नहीं है बल्कि नेब से है। जिस दिन केस खत्म हो गए, कुछ सवाल नहीं पूछा गया, उस दिन सब खैर खैरियत होगी। इस्तीफों से मुतालिक पार्टी के अंदर, पीडीएम के अंदर क्या राय, इस्तीफा देने जा रहे हैं? ना, मैं नहीं समझता कोई ये देखिए, हाँ 160 लोग हैं हमारे साथ, ये भी ठीक है अगर पूरा का पूरा अपोजिशन जो है वो इस्तीफा दे दे, लेकिन कोई असेंबली में आया है, बल्कि हमारे अंदर जो पहले इस्तीफे की बात हो रही थी, बल्कि हमारे कुछ एमएमए की जमातें इस्तीफा की बात कर रही थी, तो जमीयत उलमा वाले कहते हैं सियासत में इस्तीफा की कोई गुंजाइश नहीं है, मैदान को खाली छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, सारी चीजें एक तो अपने वजन के लिहाज से बंदे को चलना पड़ता है ना। बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा मेरा ख्याल है मुनासिब और जिसको कहना चाहिए कि एप्रिशिएटिंग स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि हम रियासत के खिलाफ अगर झगड़ा करेंगे तो वो हमारे हक में नहीं है, और मदारिस के बच्चों को अगर उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे या उनके दिमाग में ये शर्त डालेंगे तो वो भी ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना रियासत के लिए अच्छा है, ना हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। एक और चीज, जब हम बात करते हैं इस्तीफों की, ऑल्दो के कल के जो जलसा था उसमें तो इस्तीफों की कोई खास बात हुई नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब मैं जरा आपसे बात करना चाह रही हूँ जरदारी साहब के उस स्टेटमेंट पे कि हम सब एक पेज पर हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें ये ना बताए या कोई एक दूसरे को ना बताए कि उसे क्या करना है। क्या कॉन्टेक्स्ट था इस बात का जब जरदारी साहब कहते हैं कि जानता हूं सब जमातें, चाहता हूं कि सब जमातें एक सोच पर आए मगर हम एक दूसरे को ना बताएं कि हमें क्या करना है? मेरा ख्याल है वो ही विल आल्सो डायरेक्टली एड्रेसिंग फजल रहमान साहब, क्योंकि देखें ना फजल रहमान साहब भी अनइलेक्टेड है, बिलावल जो वो इलेक्टेड है, मरीम नवाज अनइलेक्टेड है। ये ज्यादा पुश कर रहे हैं दोनों, मरीम नवाज और फजल रहमान साहब, कि जनाब इस्तीफे दें इमीडिएटली, ये मुंह पे इस्तीफे मारे वगैरह वगैरह। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ये जो भी है उनका वो जो सारी बैकग्राउंड ये एहतसाब की, करप्शन की चीजें, लेकिन वो है एक स्मार्ट और एक बड़े क्राफ्टी सियासतदान, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो सिस्टम में रह के जो है ना वो बात करना चाहते हैं, वो सिस्टम से निकलना नहीं चाहते। वो उनको मालूम है कि अगर बाकी बुक के मुताबिक रेजर्वेशन हो और सेनेट इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया जाए और जनाब ये तमाम चीजें, तो फिर मुझे बताएं सिंध असेंबली खत्म, सेनेट इलेक्शन में पीपल पार्टी आउट, पीएमएलएन आउट, तो वो तो ही डजंट वांट दैट, दे वांट टू रिमेन इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में रह के वो ये तमाम डायलॉग को आगे करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है इसलिए फजल रहमान साहब नाराज भी हैं अपना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से कि जनाब ये जो मैं करना चाहता हूँ, जो इंतशार के हालात, सियासी इंतशार मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, वो उस लाइन पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि जरदारी साहब ने खुद फोन किया था मौलाना फजल रहमान साहब को कि कल तशरीफ लाएं, लेकिन वो नहीं गए।
وہ نہیں گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی بات ہے نا کہ کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہے نا, وہ زیادہ ڈیموکریٹک بننا چاہ رہے ہیں. ان کی سوچ ٹھیک ہے, ان کی سوچ سیاسی سوچ ہے کہ جناب سیاست میں رہ کے اور سیاسی محاذ کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو شکست دی جائے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیاست یہی ہے, جمہوریت کا نام یہی ہے کہ آپ الیکشن لڑے, اس کے بعد بیٹر پیپل شوڈ ون, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو ٹکراؤ اور فساد والی جو نیریٹو اور سیاست اور حکمت تبلیغ, یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی پیپل پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی, جس سے فضل الرحمان صاحب ظاہری بات ہے ناراض ہے. میں ایک بات کہہ دوں اپنے اس کے بارے میں کل کے جلسے میں کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ نہیں تھا, یہ برسی نہیں تھی, بلکہ یہ ڈرامہ تھا, بلکہ سیاسی ڈرامہ بھی نہیں تھا, پیور ڈرامہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک برسی جو کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہب میں اس کی بڑی امپورٹنٹ حیثیت ہے عوام کے جذبات کے حوالے سے, وہ اس کی برسی کی بے توقیری کل کی گئی ہے, بے توقیری کی گئی ہے. بینظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے مزاح کے احاطے میں میں سمجھتا ہوں ان دو عظیم شخصیت کی ان کی بے حرمتی ہوئی ہے. یہ بہت کل غلط میسج کیا ہے جو کہ اس سو کالڈ پی ڈی ایم کا جو بھی آپ کہیں وہاں. اور میں حیران تھا, دیکھیں جو اپنا زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, مفتاح اسماعیل صاحب, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں. یہی جیسے لوگ ہیں جن سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی انڈیکیٹ کری ہے کہ سنجیدہ لوگ سامنے آئے, چاہے جے یو آئی کے ہوں, چاہے پیپل پارٹی کے ہوں, پی ایم ایل این کے, تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بات چیت کی جائے ڈیموکریٹک میں. طریقہ ہے, لیکن وہ بھی کیسے ہاتھ باندھ کے مریم نواز کے پیچھے کھڑے تھے جیسے کہ سم پیپل ان ویٹنگ. تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اٹ لیفٹ اے ویری بیڈ امپریشن آن دوز ٹو پی ایم ایل این لیڈرز اور دا پیپل آف پاکستان. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج جو حکومتی وزراء ہیں جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو سنجیدہ شخصیات ہیں ود ان دا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو بھی وہ سامنے آئے, ان کے ساتھ مذاکرات, ان کا مذاکرات پارلیمنٹ میں کرے, پارلیمنٹ وہ فورم بھی انہوں نے بتا دیا. اس سے پہلے کہ میں فواد چودھری صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پہ آؤں, ذرا آپ بھی بتائیے گا کہ زرداری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں, جب میں چاہتا ہوں کہ سب جماعتیں ایک سوچ پر آئیں, لیکن ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کس کی طرف اشارہ ہے اور کس کو یہ میسج کر رہا ہے, کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ اس کے دو حصے ہیں اس بیان کے. پہلے جو بیان کا حصہ ہے اس سے تو یہ بالکل واضح ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہیں, اور ان میں شدید اختلافات ہیں, جو زرداری نے بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ کے چناؤ کے ذریعے کہا ہے. دوسری بات کہ کوئی ہمیں نہ بتائے, یہ اصل میں سیاسی فکرہ ہوتا ہے, بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ بتائے, ہم بہت سی باتیں جانتے ہیں اور نہیں کہتے ہیں, لیکن ہمیں متحد ہونا چاہیے, یہ خلاصہ ہے. لیکن جو اہم بات ہے وہ پہلی ہے کہ ہم نے اگر متحد آگے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں, تو ہمیں متحد رہنا پڑے گا ایک سوچ کے ساتھ. اور یہ بات انہوں نے ویسے پتے کی ہے, اور کیونکہ ایک پرانے منجھے ہوئے سیاستدان کے طور پر زرداری صاحب کو تمام چیزیں سمجھنے اور ان سے کھیلنے کی ایک عادت ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے, اب یہ میری اپنی رائے ہے, کسی کا متفق ہونا نہیں ہے, کل جو بلاول اور زرداری کی سیاست بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر انہوں نے کی ہے, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ جو پارٹی کا اپنا پرانا پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہوا کرتا تھا, کوئی عوام کی سیاست, کوئی جمہوریت کی بات, کوئی اقتصادیات کی بات, ان تینوں میں سے تو کوئی چیز نہیں تھی. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جو روایتی سیاست ہے, یہ دونوں باپ بیٹا اس سے ہٹ کر صرف اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں اس وقت. اور یہ اس سلسلے میں ان کے لیے بڑا دھچکا ہے, ان کو اس لیے لگا ہے کہ اب یہ نہ تو کراچی میں کسی پوزیشن میں ہے. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ بتائے, اس سے مراد کیا فضل الرحمان صاحب بھی ہو سکتے ہیں یا پی ایم ایل این کی قیادت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ جی استعفے دیں, وہ تو استعفے دینے کو راضی ہیں, تو ان کو کون چھوڑتا ہے؟ دیکھیں فضل الرحمان صاحب ایک بڑے پرانے سیاستدان ہیں, وہ مشورہ تو دیتے ہیں, تو اس سے بعض اوقات ذہنی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جناب آپ یہ کریں اور آپ یہ کریں. برخوردار بات مان نہیں رہا ہے بلاول, وہ کہتا ہے والد صاحب سے آپ فون کریں اور انہیں دعوت دیں اور بلائیں. والد صاحب فون کرتے ہیں, مولانا صاحب ساتویں آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بات فضل الرحمان صاحب کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ وہ کسی تحریک کے سربراہ بنائے جا سکتے ہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے. دوسرا جو ان کا سب سے بڑا غصہ ہے
وہ یہ ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہے، اس پر بحث نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے کہ اگر وہ منتخب نہیں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، پھر اس کے پاس سوائے انتشار یا تحریک چلانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہی وہ کام ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر وہ اور ان کی پارٹی کی 2-4 سیٹوں کا اضافہ صوبہ سرحد سے یا پختونخوا سے ہو جاتا ہے، آپ دیکھیے گا سیاست کا رخ ہی بدل جائے وہ گا۔ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نیب کو ختم کر دیں، سوال اچھا، نیب کے متعلق ذرا ایک فکرہ میں کہتا چلوں بڑی جلدی سے۔ شاہد یہ آپ کی تائید کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے براہ راست یہ فکرہ کہا، ابھی وہ ECL میں نام نکلوا کر باہر گئے ہیں، پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا بڑے کھل کے کہ نیب کو ختم کر دیں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ زرداری صاحب نے بھی یہی بات تقریباً کل کی تقریر میں کہی ہے کہ جو نیب ہے اس کے یہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ آپ غور کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ریاست پاکستان کو دھمکی دینے کا، اس دھمکی دینے کا براہ راست ایک سیاسی جلسہ تھا۔ ٹھیک ہے شجاع ملک صاحب، پارٹی کے اندر کتنے غیر جمہوری رویے ہیں اس کے تو خود آپ ایک مثال بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، لیکن اس کے علاوہ PDM کے اندر جو رویے ہیں، جو آپس کے ان کے مسئلے مسائل ہیں، جیسے کل باوجود اس کے زرداری صاحب نے خود فون کیا وہ نہیں گئے، PDM کے اندر کتنی آپس میں اتحاد ہے اور کتنے سب مسائل ہیں؟ ظاہر ہے یہ بہت پہلے کی بات ہے جب یہ الیکشن ہوا اور ساری پارٹیوں کی اجلاس مولانا صاحب نے بلائی، اس وقت میں موجود تھا۔ تو پہلی ATC ہوئی تھی۔ ہاں، تو اس لیے وہاں جو سختی تھی JUI کی طرف سے وہ کسی میں بھی نہیں تھی۔ ابھی جو تھوڑا بہت چلنے لگے ہیں اور یا جس سختی کے حوالے سے یا جس جھگڑے کے تصور باقی سیاسی جماعتیں کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا MNAs MPAs یہ ساری ڈکٹیشن کو کہاں تک فالو کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں تک تو وہ انتہا تک نہیں جانا چاہتے۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا اس کا کوئی مسئلہ ہے، عام لوگوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ سیاسی ایک ویو، اس کی پوائنٹ آف ویو ہے یا زاویہ ہے جس زاویے سے وہ دیکھتے ہیں یا ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو شاید یہ جو ہمارے لیڈران صاحبان ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیچھے جو اس کی جماعت ہیں، جو صفیں ہیں، وہ اس کو اس انداز سے فالو نہیں کر، وہ اتنا غصہ نہیں ہے جتنے ہمارے بڑے غصے ہیں۔ پہلے تو ہم غصہ ہوا کرتے تھے کسی ایشوز پر، اور ہمارے بڑے ہمیں کہتے کہ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اس کا یہ ہوگا اس کا، لیکن ابھی جو ہے وہ میرے خیال میں زرداری صاحب سے ناراض کیوں ہیں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب؟ ظاہر ہے یہ وہ سب سے بڑی باتیں جو ہے وہ استعفے کے ہیں۔ زرداری صاحب استعفا نہیں دینا چاہ رہے؟ ظاہر ہے اس کی حکومت ہے سندھ میں حکومت ہے یا اس کی جماعت کے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی کے کافی میں نے رہا ہوں، قائرہ صاحب باقی سارے حکومتیں چلائی ہیں، ٹھیک ٹھاک سنجیدہ لوگ ہیں، تو میرے خیال میں کسی کا بھی وہ یہ مشورہ نہیں ہے کہ آپ سیٹل جو حکومت آپ نے بنائی ہے اس کو آپ چھوڑیں۔ تو اب اگر حکومت آپ چھوڑیں گے، ظاہر ہے آج اگر وہ استعفیٰ دے دیں کل وہ دوبارہ الیکشن کریں گے یا پتہ نہیں کیا کریں گے وہ۔ اگر اتنے اختلافات ہیں، بریگیڈیئر صاحب لاسٹ کامنٹ آپ سے لوں گی، اتنے اختلافات ہیں تو PDM کا فیوچر کیا ہوگا؟ سر 1 لائن ہے لاسٹ کامنٹ۔ سمجھتا ہوں PDM کے فیوچر یہی ہے کہ PDM کی پارٹی سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گی، اور اگر کوئی لانگ مارچ دھرنا کرنے کی کوشش کریں گی وہ چند دنوں میں ویسے فضل ہو تو کانسیکوینس نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اگر ریزگنیشن دے گی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم دے سکتے ہیں تو پھر وہ نان کانسیکوینشل ہے اور یہ معاملہ پھر ایسے چلتا رہے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مین ان کا ہے مقصد کہ کسی طرح ہم اپنے جو NRO لے کے اپنے کیسز ختم کرائیں، وہ نہیں ہونے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کیسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ سینٹ الیکشن بلاک کر سکیں گے، سینٹ الیکشن بھی بلاک نہیں ہوں گے، اینڈ دے ول ٹیک۔ اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان نے ہی ہیز کالڈ دیئر بلف، he has called the bluff of the resignation۔ وہ 2 ریزگنیشن پتہ نہیں پہنچ گئے، اب ان کو مصیبت پڑ گئی ہے کہ ان 2 کو کیسے جسٹیفائی کریں گے، یہ تو غلطی سے پہنچ گئے تھے اپنا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس۔ تو یہ
देखिए एक्सपोज हो गए बड़ी बुरी तरह पाकिस्तान के अवाम के सामने कि ये अनइलेक्टेड लोग हैं, इनका मकसद कुछ और है, एजेंडा इनका कुछ और है, ये जमहूरियत ऐसी कवर है और ये सेनेट इलेक्शन ये तमाम चीजें कवर है, एजेंडा इनका कुछ और एक्सपोज हो गया। सर वन लाइनर प्रोग्राम वन लाइनर खत्म। अगर मरियम नवाज को आज जाने की इजाजत मिल जाए तो इस सियासी तहरीक का आज ही खात्मा हो जाए। मतलब हर एक के अपने अपने एजेंडाज हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। नैब के केसेस खत्म हो जाए, मौलाना साहब से कोई उनकी जायदाद के असासों के बारे में ना पूछे, जरदारी साहब के केसेस खत्म हो जाए, मरियम को बाहर जाने की इजाजत मिल जाए, तो फिर रावी चैन ही चैन लिखता रहेगा। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बैरून मुल्क से भेजी हुई रकम बैंक अल-फलाह की किसी भी ब्रांच से वसूल करें और पाएं मौका इनामात जीतने का। 1300 सीसी कार, गोल्ड बार, मोटर बाइक, मोबाइल फोन्स और बहुत कुछ।